أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين پھر ہم لٹا دیتے ہیں اس کو نیچے سے نچلے درجے کی طرف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے بس ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے فما يكذبك بعد بالدين پھر کیا چیز منکر بنا رہی ہے تجھے اس کے بعد قیامت کے بارے میں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم اللہ رب العزت نے پچھلی آیات مبارکہ دے اندر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا کہ ایسا انسان کو خوبصورت بہترین ڈھانچے نے اندر پیدا فرمائے سے اب اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت جسم عطا فرمائے قد و قامت مضبوط ہڈیاں مضبوط کیری انسان دا جسم ہے اور خوبصورتی حسن و جمال انسان دے چہرے دے ہوتے ہیں فرمایا اے دیور دے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہوں کو آسان نچلے تو نچلے درجے دی طرف لٹا لیں اب ہندو کیا مراد ہے انہیں اندر مفسرین کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دو قسم دے تفسیر فرمائے پہلی تفسیر ہے کہ فرمائے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت جسم دیتے حسن و جمال لیتے مضبوط جسم دیتے پھر فرمایا کہ اب بڑھاپے دے اندر انسان کو کیا نہیں ہوتی عمر چلی وینی ہے اب ایک ایسا وقت آ وینے کہ انسان کیا یہ اکھی کمزور تھی وینن کان بہرے تھی وینن اور کیا یہ سنن کنو دیکھن کنو کشا چیز کئی چیز دے چاون کنو اور کیا یہ تمام جسم کمزور تھی وینے دوجھے نے ہوتے بار بار وینے محتاج تھی وینے اور میں کیا صحیح حالت دے اندر انسان کو لٹا دیں اللہ رب العزت کنو کیا یہ دعا مانگ دو پناہ مانگ دو کہ اللہ ہی عمر کنو بچاوے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی عمر کنو پناہ مانگ دے ہیں کہ اے اللہ ایسی عمر کنو بچا کہ جنہیں اندر انسان دے کن سنن کنو سنن چھوڑ ونن اکھیں دیکھن چھوڑ ونن کا ہاتھ کیا دی پکڑن چھوڑ ونن اور کیا دی پاؤں چلن چھوڑ ونن ایسی عمر کنو بچا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر کنو پناہ مانگی ہے اور ہی کنو پہلے ہی اللہ کنو دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے کنو صدا گنی اور فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون مگر او لوگ جنہیں ایمان کہنے اچھے عمل کیتے نے انہیں کیتے ایسا اجر ہے جو ختم تھی من والا نہیں فرمایا اب ایک انسان جوانی دے اندر جرے جوان آدمی کم کر سکتے نیک کم اب بڑھاپے دے اندر بوڑھا آدمی وہ کم نہیں کر سکتے مثال دے طور تے مسجد دے اندر آون سویرے سویرے سردی دے اندر اب جوان آدمی تا آ سکتے زیادہ بڑھاپے والا زیادہ بڑھا آدمی وہ نہیں آ سکتا فرمایا کہ اگر جوانی دے اندر ہی اپنی کیا جی نیکی دے اندر اپنی جوانی کو لا دیتے فرما برداری دے اندر کیا جی عبادات دے اندر لا دیتے تو اب بڑھاپے دے اندر جیری عبادت نہیں کر سکتا اللہ فرمائنن کیا سا حکومت پورا پورا اجر عطا کرے سکتا اب مسجد دے اندر نہیں چلتے آ سکتا گھر نماز پڑھتے فرمایا کہ گھر دے اندر ہی کو مسجد دا ثواب مل سکتا اب ٹھنڈے پانی نال وضو نہیں کر سکتا گرم پانی نال وضو کریں دے فرمایا کہ کو گرم پانی دے وضو دا ثواب بھی ٹھنڈے پانی والا مل سکتا جوانی دے اندر اگر اے پوری عبادت کرے نہ رہ گئے تو بڑھاپے دے اندر ہی نہ ثواب کم نہ تیسی ثواب ہی کو پورا دا پورا ملتا رہے اور تجھی تفسیر دے اندر فرمائے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین ہی تو مراد جہنم ہے جہنم دے اللہ فرمائے کہ ایسا انسان کو اب خوبصورت جسم عطا کیتے سے تو اب انسان دے پھر دو گروہ بڑھ ویدن
ایک گروہ وہ ہے کہ جرا سارے ہوتے ایمان گھنن دے اللہ کو وحدہ لا شریک میں دے اللہ نے انبیاء علیہ السلام دے ہوتے ایمان گھنن دے تمام فرشتے دے تمام کتابیں دے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اصحاب شمار کریں دے فرمایا کہ اب ایک گروہ ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جرا کفر کریں دے اور انکار کریں دے اللہ دے نال لوگ کیا دوسری مخلوق کو شریک کریں دے تو فرمایا کہ ہی دوسرے گروہ کو اسا جہنم دے نچلے درجے دے اندر لٹا دیں کہ جرا ایمان نہیں گھنندا اچھے عمل نہیں کرندا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق لوگ جہنم دے نچلے تو نچلے درجے تے ہوتے سب تو آخر والے درجے تے کیونکہ جہنم دے بھی درجے جی میں جنت دے درجے ان کے کہہ دی جنت دے اندر بھی اعمال دے حساب نال ہر ایک کو جنت دیتی ویسی اور ہر ایک دی جنت دوجے کنو الگ ہو سی مختلف ہو سی اعمال اتنا اچھے ہو سن اتنا زیادہ خوبصورت اتنا زیادہ ہی کیا نعمتہ ہو سن اور اگر اعمال کو گھٹ ہو سن تو پھر انہیں مطابق ہی جنت دیتی ویسی اور ایسے ہی جہنم دے بھی درجے ہیں جہنم دے اندر بھی کہہ رہی جنہیں زیادہ برے اعمال ہیں منافق لوگ جنہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستینے رہ گئے کافریں دے نال ملتے رہ گئے اور مسلمانے دے خفیہ گانی مسلمانے دے منصوبے اور انہیں دے تدبیراں وہ سارے دے سارے کفار کنے پہنچے دے رہ گئے اے منافق لوگ ہیں اور میں کہ اے لوگ سب تو آخر والے درجے دے جرا یعنی جہنم دا نچلے تو نچلا درجہ ہے ہونے اندر ہوتے اور میں حضرت مولانا سرفراز احمد صفدر رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ انسان اگر انسان رہوے تو فرشتے کنوں بھی بدویں دے اور اگر انسان انسانیت کو چھوڑ دے تو پھر وہ جانوریں کنوں بھی بدتر تھی وے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی دے اندر اب جانور بھی سوار تھے جانور بھی سوار تھے کتا کتیا اور کیا جی بلا بلی اے تمام جانور تمام قسم دے جانور سوار تھے لیکن ایمان نہ گھن آون والے آدمی اور سوار نہیں تھی سکے تو اللہ دے ہاں ایمان نہ گھن آون والے انہیں دا درجہ ہی نے جانور دے برابر بھی کہیں فرمایا کہ نوح علیہ السلام دا بیٹا وہ بار بار آواز لینا رہ گیا کہ میں کو کیا جی سوار کرو اور نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی نو درخواست کی تھی ہے یا اللہ تو سا کیا ہوئے کہ میں تیرے اہل کو بچے تھا تیرے گھر والے کو بچا گنتا تو یہ میرا بیٹا تھا یہ تو میرے گھر والے چوئے من اہلی میرے گھر والے میرے گھر دا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک تیرے گھر دا بندہ نہیں انہو عمل غیر صالح انہیں عمل اچھے کہیں یہ تیرے گھر دا بندہ کہیں تو فرمایا کہ جنہیں عمل اچھے کہنی اس جانورے کی نوی بدتر جانورے کو سوار کر دیتا گئے لیکن جنہیں عمل اچھے کہنا ایمان گھنت نہیں ہے فرمایا انہیں کو نہیں سوار کی سکتے تو فرمایا کہ انسان کو انسانیت دے درجے دے اندر راوے تو اللہ رب العزت فرشتے کی نوی اتے پہنچا دینا فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون جرا ایمان گھن ہے اچھے عمل کیتے ہونے کی ایسا اجر ہے جرا ختم تھی من والا نہیں فما يكذبك بعد بالدين فرمایا کہ اب کیری چیز ہے تیکو جری قیامت دے بارے منکر برنی پی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوال کیتے شکوہ کیتے شکایت کیتی ہے کہ اب کیری چیز ہے اتنا نعمتہ دیوان دے باوجود کہ تیرا جسم ہی سارے نعمتیں کی بھرے ہوئے ہے پورے جسم ساری کائنات دا مجموعہ ہے اے ایس اتنا بڑا نعمتہ تے کو عطا کیتے سے اور کائنات دے اندر میری قدرت دے نظارے دیکھ ہندے باوجود تے کو قیامت دا کیا چیز منکر بنینی پی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت دا آوان بہت مشکل ہے اور انسان دا دوبارہ زندہ تھیوان بہت مشکل ہے اللہ فرمینے علیہ صلی اللہ بیحکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکمے کنو بڑا حاکم کیا نہیں تمام فرمایا کہ انصاف کرن والے کنو وجہ زیادہ انصاف کرن والا اللہ دی ذات کیا نہیں فرمایا کہ اب دنیا دے اندر ہر کیا سچے کو جھوٹا جھوٹے کو سچا کرا لیتا وینے مومن کو کافر کافر کو مومن آکھیا وینے فرمایا کہ کل قیامت والے دی
عدالت لگ سی اللہ دی انصاف والی عدالت اتھا کر پتہ لگ سی کہ مومن کون ہے کافر کون ہے اور سچا کون ہے جھوٹا کون ہے عادل کون ہے ظالم کون ہے اور کیا جی اچھے اعمال والا نیک کون ہے بد کون ہے اتھا کر انصاف والی حکومت لگ سی انصاف والی عدالت لگ سی اگر یہ انصاف والی قیامت قائم نہ تھی وے یہ انصاف والی عدالت نہ لگے تو پھر فرمایا کہ یہ تو دنیا تو پھر ادھیر نگری ہے یہ ادھیر نگری ہے اتنا کہ کوئی فیصلہ نہیں تھی ہونا اتنا کہ کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کون مومن ہے کون کیا جی اچھے عمل والا ہے کون بد ہے کون برا ہے تو ہی نہ پتہ اتنا نہیں لگ رہا تو قیامت دا آمن کیا جی فرض ہے ضروری ہے تاکہ کیا جی ہر ایک کا فیصلہ تھی وے اللہ دی عدالت دے اندر اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب نیک لوگوں نے اندر نیک لوگوں کی فہرست کے اندر شمار کر دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم